بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی وہ خاص اور خفیہ صورت جس کو پڑھنے سے جو بات منہ سے نکالیں پوری ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے جو مانگے مل جاتا ہے۔ تو ویورز، آج قرآن پاک کی جس صورت کا عمل میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ پورے یقین کے ساتھ ایک بار اس صورت کو بتائے گئے طریقے پر کر کے دیکھ لیں، آپ کے کاروبار میں اتنی برکت ہوگی کہ دولت سنبھالنا مشکل ہو جائے گی۔ یہ صورت قرآن پاک کی بہت ہی خاص صورت ہے، لیکن آج اس صورت کو پڑھنے کا جو طریقہ میں آپ کو بتانے والی ہوں، اس طریقے کے بارے میں آپ کو پہلے کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ اس طریقے پر آپ نے اس صورت کو پڑھ کر جو بھی مانگیں گے آپ کو ضرور ملے گا، جو بات چاہیں گے وہ ضرور پوری ہوگی، ہر جائز حاجات اور جائز خواہش اللہ کے فضل و کرم سے ضرور پوری ہوگی۔ یہ صورت کون سی ہے اور اس صورت کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، مکمل طریقہ آپ کو بتاؤں گی۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ تو میری پیاری بہن بھائیوں، انسان کا اصل مقصد دنیا اور دولت نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات کی بندگی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے۔ لیکن پھر بھی انسان کو دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے اور زندگی کی ضروریات کے لیے دولت کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے لیے رزق حلال کی طلب کرنا کوئی معیوب بات نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ رزق حلال مانگے اور عافیت والا رزق مانگے۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ بھی رزق کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے پریشان ہیں تو آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ جس خاص سورت کا وظیفہ ہے وہ سورت ہے سورت رحمان۔ یاد رہے کہ سورت رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بار بار مخاطب کر کے کہا ہے کہ یہ سورت بہت ہی خاص اور شان والی سورت ہے، جس کو پڑھ کر آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی خواہشات اور اپنی حاجات کو پورا کروا سکتے ہیں اور اپنی پریشانیوں کو ختم کروا سکتے ہیں۔ تو آئیے اب میں آپ کو اس سورت کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی، آپ نے یہ سورت کیسے پڑھنی ہے اور سورت کے ساتھ اپنے مسائل کو کیسے حل کرنا ہے۔ اس سورت کے وظیفے کا عمل غور سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت بہت ہی خاص ہے، لیکن اس کی کوئی قید نہیں، آپ چاہیں تو دوسرا درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کم از کم 7 مرتبہ آپ نے اول و آخر درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ اگر ممکن ہو سکے تو ایک تسبیح درود پاک کی پڑھ لیں۔ یاد رہے کہ درود پاک کی ایسی فضیلت ہے کہ درود پاک پڑھنے سے دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو عمل کریں گے، جو بھی مانگیں گے، وہ سیدھا عرش پر جائے گی۔ درود شریف کے بعد آپ نے سورت رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرنا ہے۔ جب آپ اس آیت پر پہنچے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو آپ نے یہاں رک کر اپنے لیے دعائیں مانگنی ہے، اپنے رزق کے لیے دعا مانگنی ہے، اپنے مسائل کے حل کے لیے دعا مانگنی ہے، اپنے پریشانیوں کے ختم ہونے کے لیے دعائیں مانگنی ہیں۔ اپنے لیے آپ نے جو بھی مانگنا ہے، جو بھی مراد ہے، جو بھی حاجات ہے، وہ آپ نے مانگنی ہے، اور اس کے بعد پھر آگے تلاوت کرنی ہے۔ ہر بار اس آیت پر رک جانا ہے اور اپنے حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو آپ کے پاس ہیں ان کا اعتراف کرنا ہے، اور ان نعمتوں کی موجودگی پر شکر ادا کرنا ہے، اور اپنے لیے دعائیں مانگنی ہے۔ یاد رہے کہ سورۃ رحمان میں یہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 مرتبہ ہے، لہٰذا آپ نے 31 مرتبہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اور 31 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا ہے اور شکر ادا کرنا ہے۔ اور جب یہ صورت مکمل ہو جائے تو آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے اور عمل مکمل کرنا ہے، اور اپنے معاملات اپنے اللہ کے سپرد کر دینے ہیں۔ اس عمل کو اپنے دن میں، رات میں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اگر نوافل کا وقت ہو تو کوشش کریں کہ یہ عمل کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ لیں، اور اگر نوافل کا وقت نہیں ہے تو پھر نوافل کے علاوہ اس صورت کو بتائے گئے طریقے پر پڑھیں، اور جو بھی مانگنا چاہیں مانگ لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس صورت کی برکت سے جو بھی بولیں گے وہ ضرور پورا ہوگا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ بس آپ نے یہ عمل پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جتنا یقین کے ساتھ آپ یہ عمل کریں گے اتنا جلدی آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو پیاری بہن بھائیوں، آپ نے اس عمل کے لیے ایک وقت مقررہ کر لینا ہے، فجر کی نماز کے بعد یا پھر عشاء کی نماز کے بعد، جس وقت میں آپ یہ وظیفہ آسانی سے کر سکیں۔ اس صورت کو روزانہ بتائے گئے اور مقررہ وقت پر کریں، اور جب تک آپ کی مراد پوری نہیں ہوتی، آپ کی پریشانیاں دور نہیں ہوتی، تب تک اس عمل کو جاری رکھیں۔ سورت رحمان کا بہت ہی شاندار وظیفہ ہے جو آپ کو میں نے بتایا، اس وظیفے کو ضرور کریں۔ جو لوگ کسی وجہ سے پریشان ہیں، خاص طور پر قرض والے، اس وظیفے کو لازمی کریں۔ اکثر لوگ قرض کی شکایت کرتے ہیں کہ گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، مالی تنگی ہے اور پریشانیاں ہیں، تو ایسے لوگ اس وظیفے کو ضرور کریں، اور ہر طرح کی تنگی اور پریشانی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دور ہو جائے گی۔ پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ یہ وظیفہ کسی بھی پریشانی کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی حاجت ہے تو اس کے لیے
تو آپ اس وظیفے کو ضرور کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ تو پیارے بہن بھائیوں، سورۃ رحمان قرآن پاک کی بہت ہی شان والی سورت ہے، اس سورت کے بڑے فضائل ہیں۔ آئیے اب آپ کو اس سورت کے کچھ فضائل بتاتی ہوں۔ سورۃ رحمان کو قرآن پاک کی زینت کہا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے حسن، جمال اور زینت اور خوبصورتی ہے، اور قرآن پاک کا حسن اور جمال اور زینت اور خوبصورتی سورۃ رحمان ہے۔ اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کے پاس تشریف لائے اور آپ نے سورۃ رحمان اول سے آخر تک تلاوت فرمائی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے سنتے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سورۃ رحمان جنات کے اوپر پڑھی ہے اور جنات تم سے زیادہ اچھے تھے، میں جب بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اس کے جواب میں یوں کہتے، اے ہمارے رب، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تمام تعریفیں تمہارے لیے ہیں، بروایت ترمذی۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یاد رہے کہ سورۃ رحمان اللہ عز و جل کی صفت خاص ہے، جو بحیثیت تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کسی بھی مذہب، فرقے یا کردار کے مالک ہوں، سب پر یکساں مہربان ہے۔ کوئی بھی اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے، کوئی اچھے کام کرے یا برے، اس پاک ذات کی مہربانیاں سب کے لیے یکساں ہیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، سورۃ رحمان کا جو عمل آپ کو بتایا ہے، اس عمل کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کے نام یا رحمان کا بھی ورد کرنا ہے، چلتے پھرتے آپ نے اس نام کا ورد کثرت سے کرنا ہے، اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے، اپنے مراد کے لیے دعا بھی کرتے رہنا ہے۔ اس کی برکات سے آپ کی ہر طرح کی پریشانیاں، مشکلات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔